یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کا جو تصور ہمارے ہاں ہے وہ ایک مقدس کتاب اور حصول ثواب اور برکت کی کتاب کے طور پر ہمارے ہاں فیمس ہے. لوگ سمجھتے ہیں جس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا، برکت ہوگی. نو ڈاؤٹ قرآن پاک برکت کی کتاب بھی ہے، ثواب کی کتاب بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ قرآن پاک ایک عملی کتاب ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اس حوالے سے کمی ہے اور کتنی کمی ہے، اور ہم کیسے لوگوں کو راغب کریں کہ وہ قرآن پاک کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اختیار کریں؟ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ اس کا جو ہے ہم قصوروار ہیں یہ اس نظریے کے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا اس میں یہ قیام پاکستان سے یہ حکم رہا ہے کہ ہم نے دو طرز کا تعلیمی نظام رکھا. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بچے کو یسر القرآن کا قاعدہ دیتے ہیں اور اس کو مسجد بھیجتے ہیں اور وہ جب قرآن شریف کا ختم کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دین ہم نے مکمل دے دیا. اب اس کے بعد اس نے جو ہے وہ سائنس لینی ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، میتھ لینا ہے، سوشل سائنٹسٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. اس کے بعد پوری زندگی ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ اس حد تک کہ جب ہم بیٹی اور بیٹے کی شادی کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے دماغ میں خیال نہیں آتا کہ کیا اس نے نئی زندگی میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر لی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف تو جو علماء دین دو زانوں بیٹھ کر تمام زندگیاں بسر کر چکے ہیں قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اور وہ وقف کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے ہم اس دنیا میں جو ہے ابھی تک زندہ اور پائندہ ہے. مگر اس کے مقابلے میں جو دنیاوی تعلیم والا اسٹوڈنٹ ہے جس نے جین پہنی ہوئی ہے، جس نے تو اب اس میں ایک بودھ آ گیا ہے کہ نہ تو وہ جین پہننے والا نوجوان طبقہ جھک کر کسی بزرگ کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر دعا کرانے یا اس پر سر پر ہاتھ پھیرانے کے لیے بیٹھنا اپنی عظمت سمجھتا ہے، اور نہ ہی جو بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بچے کو اس محبت اور شفقت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہود و نصارہ کا لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے وہ تھوڑی سی دوری خود اختیار کرتے ہیں. تو یہ تفاوت جو ہے نا یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا جا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو جب تک ہم میچ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ جو بودھ ہے یہ مشرقین و مغربین کا یہ بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا. الحمدللہ حکومت اور ادارے کام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کافی ادارے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے ترجمہ قرآن کے لیے کلاسیں شروع کر دی ہیں اور اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے. یہ بہت آسان اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے فضل سے ہماری نوجوان نسل پر اور آئندہ لوگوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. انجینئر صاحب ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی آپ نے اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور دینی اعتبار سے قرآن پاک کو آپ نے بڑی گہرائی سے پڑھا، مطالعہ کیا، اس کو سمجھا اور پھر آگے پوری دنیا میں آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم میں جو ایک گیپ ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، تو اس گیپ کو کیسے دور کیا جائے کہ دونوں تعلیم اسٹوڈنٹس لے کر ساتھ چلے، تبھی وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ تجویز پیش کریں گے؟ اس کی تجویز بڑی سمپل ہے جی. یہ ماں باپ سے شروع ہوگی، گھر سے شروع ہوگی. قرآن کریم مصحف شریف سے جو ہے رہنمائی لینا. اب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصتی کے وقت قرآن شریف کے سائے میں رخصت کرتے ہیں اور وہ بیٹیاں جو ہیں وہ اس جو لحافوں کی اور جو تحائف کی جو بڑا باکس ہے اس میں اس قرآن شریف کو رکھ دیتی ہے اور پھر اس امید سے اس کو رکھتی ہے کہ وہ جب میری بیٹی کو بھی آئے گی تو وہ بھی اسی قرآن شریف کے سائے میں اس کو رخصت کرے گی، تو وہ بھی اس کو نہیں پڑھتی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہم سمپل اساتذہ پر یا استادوں پر یا کالجز پر یہ ذمہ داری دینے کے بجائے اسے ہم شروع سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں کہ قرآن کریم پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور کیونکہ پھر اس میں تھوڑا سا میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ جو علماء کرام یا جو بزرگ یہ کہتے ہیں قرآن شریف کو خود نہ پڑھیں، ہم بتائیں گے اس میں کیا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کا نرم لہجہ رکھنا چاہیے کہ یعنی صورت کمر میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہہ دی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ نصیحت پکڑے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. تو مقصد یہ ہے کہ 6236 آیات ہیں، اس میں متشابہات اور کچھ ہیں، تو ابھی
636 अगर बिल्कुल ही जो है मुफ्ती और उलमा और फुकहा के समझने के बगैर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, शुरू में हम 6200 पढ़ लें, और अगर 6200 में से 6200 में से 200 समझ नहीं आती उसको भी फिर सेकंड फेज में रख लें। मैं तो कहता हूँ कि 6236 में से आप 4000 आयात पर भी अगर अबूर हासिल कर लें और समझ लें कि कुरान शरीफ क्या कहता है तो 3.8 GPA में तो फिर भी आप पास हो जाएंगे। फिर बाकी ज़िंदगी में आप बाकी कुरान शरीफ को समझ सकते हैं। तो ये है कि वो जैसे कहते हैं कि देख तूने तो हमसे मजबूरी की बात न कर, यानी ये है कि इतनी मुश्किल तो नहीं दश्ते वफा की तस्खीर, इतनी मुश्किल तो नहीं दश्ते वफा की तस्खीर, सर में सौदा भी तो हो दिल में इरादा भी तो हो।